اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر قرآن و سنت کی روشنی میں ایک اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے قیامت کتنی قریب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت کی بہت سی نشانیوں سے آگاہ فرمایا تاکہ مسلمان غفلت میں نہ رہیں بلکہ اپنی اصلاح کریں۔ پہلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت۔ سب سے پہلی اور عظیم نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے جیسے یہ دو انگلیاں۔ پھر آپ نے اپنی شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ اس حدیث کے مطابق یہ نہیں کہ قیامت فوراً آ جائے گی، بلکہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اب قیامت تک انسانیت کے لیے یہی آخری پیغام ہے۔ ناظرین کرام، یہ نشانی 1400 سال پہلے پوری ہو چکی ہے اور ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ پہلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور دوسری نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال۔ قیامت کی ابتدائی اور عظیم نشانیوں میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے پردہ پا جانا بھی ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں شمار کر لو، ان میں پہلی میری وفات ہے۔ صحیح بخاری کے مطابق یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی قیامت کی نشانیوں میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ مکمل ہو گیا، دین اپنی تکمیل کو پہنچ گیا اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن پاک سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اس لیے ہر مسلمان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، تیسری نشانی بیت المقدس کی فتح۔ قیامت کی بہت سی نشانیوں میں سے ایک بیت المقدس کی فتح بھی ہے، جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3176۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 چیزیں شمار کر لو، میری وفات، پھر بیت المقدس کی فتح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے چند سال بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 16 ہجری میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔
اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی یہ خبر حرف بحرف پوری ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سچی خبر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ضرور پوری ہوتی ہے۔ جو نشانیاں پوری ہو چکی ہیں وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، اور جو ابھی باقی ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، چوتھی نشانی طاعون امواس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے جن 6 نشانیوں کا ذکر فرمایا، ان میں ایک ایسی وبا بھی تھی جو بکریوں میں پھیلنے والی بیماری کی طرح تیزی سے لوگوں میں پھیل جائے گی۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3176، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک ایسی وبا آئے گی جو تم میں اس طرح پھیلے گی جیسے بکریوں میں بیماری پھیلتی ہے۔ یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی، جب طاعون امواس شام کے علاقے میں پھیلا۔ اس وبا میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، جن میں جلیل القدر صحابہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ واقعہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو خبریں دیں وہ وقت آنے پر اسی طرح پوری ہوئیں۔ ناظرین کرام، 5ویں نشانی ہے مال و دولت کی کثرت۔ قیامت کی بہت سی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وقت ایسا آئے گا جب مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوگی، یہاں تک کہ زکوٰۃ لینے والا بھی مشکل سے ملے گا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3176 کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مال کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ اگر کسی کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تو وہ بھی اس پر راضی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بعد کے ادوار میں بڑی حد تک پوری ہوئی، خصوصاً حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار فتوحات اور رزق کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ بعض علاقوں میں زکوٰۃ لینے والے تلاش کرنا بھی مشکل ہو گئے۔ یہ نشانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی فراوانی اور خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اصل کامیابی مال جمع کرنے میں نہیں بلکہ اسے اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرنے میں ہے۔ ناظرین کرام، 6ٹھی نشانی فتنہ جو ہر گھر تک پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے آنے والی ایک اور نشانی کا ذکر فرمایا، پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جس میں وہ داخل نہ ہو۔ اہل علم نے بیان کیا کہ یہ فتنہ ابتدائی اسلامی دور میں پیش آنے والے بڑے داخلی اختلافات اور آزمائشوں کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے تقریباً ہر مسلمان گھرانے کو کسی نہ کسی طرح ضرور متاثر کیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب فتنوں کا زمانہ آئے تو مسلمانوں کو جذبات کی بجائے قرآن و سنت کی مضبوطی سے تھامنا چاہیے، کیونکہ یہی ہر فتنے سے حفاظت کا راستہ ہے۔ ناظرین کرام، 7ویں بڑی نشانی رومیوں کے ساتھ بڑا معاہدہ اور پھر جنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے پیش آنے والی ایک اور نشانی بیان فرمائی، پھر تمہارا رومیوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہوگا، پھر وہ عہد توڑ کر تم سے جنگ کریں گے۔ وہ 80 جھنڈوں کے ساتھ آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے۔ یہ نشانی ابھی مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوئی، اس لیے ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن نشانیوں کی خبر دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقررہ کردہ وقت پر ضرور پوری ہوں گی۔ ہمیں ان نشانیوں کے وقت اور کیفیت کے بارے میں اپنی طرف سے اندازہ لگانے کی بجائے انہی باتوں پر
ایمان رکھنا چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق بیان ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے پیش آنے والے جن نشانیوں کی خبر دی تھی، ان میں سے کئی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں جبکہ کچھ ابھی باقی ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت پر ضرور پوری ہوں گی۔ ان نشانیوں کا مقصد ہمیں خوف زدہ کرنا نہیں بلکہ غفلت سے جگانا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کریم اور سنت نبوی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ، نیک اعمال اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ بیان مفید لگا ہو تو اسے اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نصیحت سے فائدہ اٹھائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔